اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم المقام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ اپنے رب کریم سے سوال کیا کہ یا الہی، میری التجا ہے کہ آپ مجھے اس شخص سے ملائیں، ملاقات کرائیں جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، میرے ساتھ رہتا ہوگا، اس سے میری ملاقات کرا دیں. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب تعالیٰ سے سوال فرمایا تو رب تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، میرے کلیم، آپ فلاں جگہ فلاں شہر میں فلاں قصاب بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جائیں، وہی جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. اب ہے قصاب، قصائی کا کام کرنے والا، جانور ذبح کرنے والا ہے. رب تعالیٰ جس کو جو کچھ عطا فرمائے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جواب ملا کہ قصاب ہی ان کا جنت میں ساتھی ہوگا، تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی شہر کا رخ کیا اور اسی مقام پہ چلے گئے. وہاں جا کر دیکھتے کیا ہیں، واقعی قصاب ہے، گوشت بیچتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کی دکان پر جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے. وہ قصاب خود دیکھ کر کہنے لگا، اے سونی شکل والے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے قصاب، اے خوبصورت شکل والے، کیا آپ میرے مہمان بنیں گے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواباً ارشاد فرمایا، جی بالکل بنوں گا. وہ کہنے لگا، آپ ایسا کریں، میرے ساتھ چلیں میرے گھر. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے ساتھ ہو لیے، گھر پہنچے، اس نے کھانا بنایا. وہ ایک تھیلا لے کر آیا جو اپنی دکان سے لایا تھا، ایک بڑا تھیلا تھا جو اپنی پیٹھ پہ ڈال کر گھر لے آیا تھا. اسی ٹھیلے کو اٹھایا، اپنے قریب پاس رکھا. اپنے پاس رکھ کر وہ ایک دو لقمے خود کھا لیتا تو ایک دو لقمہ تھیلے میں ڈالتا، یوں لگتا جیسے کسی کو کھلا رہا ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. اب تک قصاب نے پوچھا نہیں کہ آپ ہیں کون. اتنے میں دروازے پہ دستک آئی. وہ قصاب دفعتاً فوراً اٹھتا ہے، دروازے پہ چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ تھیلے میں ہے کیا. بہت بڑا تھیلا ہے. جب دیکھتے ہیں تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی خاتون ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ جیسے چڑیا کا پرندہ ہوتا ہے، چڑیا کا بچہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن پہ کوئی بال نہیں ہوتا، بالکل گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. وہ اس بچے کی طرح اتنے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے. لیکن جو ہی ان کی نگاہ حضرت کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے پہ پڑتی ہے، وہ فوراً مسکراتے ہیں. وہ مسکرانے کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان بوڑھوں کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غور کیا، پتہ چلا وہ دعا کر رہے تھے کہ باری تعالی، ہمارے اس بچے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اس پہ کرم نوازی کرنا، کل قیامت کے دن جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کی یہ دعا سنی. اس کے بعد ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ فوراً فوت ہو گئے. اتنے میں وہ جوان بھی واپس آ گیا قصاب. جب واپس آتا ہے، تھیلے میں جھانکتا ہے، دیکھتا کیا ہے، اس کے بڑے ماں باپ جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں. وہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، کیا آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں؟
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حیران ہو کے جواب دیا، آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی موسیٰ ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ راستے میں ایک ساتھ رہے، دکان پہ بیٹھے رہے، کھانا تیار ہو گیا، ساتھ کھا رہے تھے، تو نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، لیکن اب دروازے سے واپس آتا ہے، تھیلے میں جھانکا ہے، تھیلے کو دیکھنے کے بعد فوراً پوچھتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کو اس لیے پہچان لیا، یہ تھیلے کے اندر آپ نے جو دو بوڑھے دیکھے نا، ایک میرا والد تھا، دوسری میری والدہ تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا ان کو ساتھ لیے کیوں پھرتا تھا تو؟ کہنے لگا حضور اس لیے کہ یہ انتہائی بالکل کمزور ہو چکے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے ڈر کے مارے اس لیے نہ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تو چلا جاؤں مگر ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے میں ان کو ساتھ رکھتا تھا۔ اور پھر آپ نے مجھے کیسے جانا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہتا ہے کہ حضور یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں نا، یہ ہر وقت رب تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ ایک تو ہمارے اس بچے کو کل قیامت کے دن جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے، اور دوسرے نمبر پر مہربانی کرنا ہمیں اس وقت تک موت عطا نہ کرنا جب تک اپنے کلیم کا دیدار نہ کرا دے، جب تک اپنے کلیم کا دیدار نہ کرا دے۔ سو میرے والدین بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اب ان کو وصال ہوا اور وہ بھی ایک ہی ساتھ۔ مجھے اس لیے شک ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا دیا، آپ نے فرمایا نوجوان، اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، تیرے والدین کی دونوں دعاؤں کو رب نے قبول فرما لیا ہے، اس دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا کہ باری تعالیٰ کہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنے کلیم کا دیدار نہ کرائے۔ یہ دعا قبول ہوگی تو نے دیکھ لیا، اور ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ رب تعالیٰ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنائے۔ وہ حیران ہو گیا حضور کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی وہی میرے رب نے میرے پاس بھیجی ہے کہ آپ ہی میرے جنت میں ساتھی ہو۔ سو محترم المقام، آپ نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے ایک قصاب کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا جنت میں، کس لیے؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے، والدین کو راضی رکھنے کی وجہ سے۔ اپنے والدین کو راضی رکھیے گا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے خدمت کریں۔ آپ جانتے ہیں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا نا، آپ اپنے مال میں سے، دولت میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین خرچ کون سا ہے، سب سے بہترین خرچ۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ رب نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی زبان مقدس سے خود فرما دیں اپنی امت کو، اپنی زبان مقدس سے خود فرما دیں اپنی امت کو۔ مولا کیا فرماؤں؟ میرے محبوب یہ فرما دیں ما انفقتم من خیر، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے خرچ کیا یا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنی زندگی میں، سب سے زیادہ بہترین خرچ کون سا ہے، تو وہ خرچ ہے جو تم اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہو، جو تم اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہو۔ یارو یہ رب تعالیٰ کا قرآن مجید بول رہا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ارے حج پہ خرچ کیا ہوا ایک طرف ہے، جہاد پہ خرچ کیا ہوا ایک طرف ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہوا ایک طرف ہے، اپنی گھر والی وہ جس پہ خرچ کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہترین رب فرماتا ہے وہ خرچ ہے جو تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ پہ کیا ہے، جو اپنے بوڑھے ماں باپ پہ کیا ہے۔ اپنے والدین پہ خرچ کیا کرو، وہ زیادہ نہیں مانگتے، تھوڑا تھوڑا، کبھی کوئی شے تھوڑی تھوڑی لے کے جاؤ نا والدین کی، پھر دعائیں سنو، جب وہ دعائیں کریں گے اللہ رب العزت کی قسم یہ آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ رب العزت کے عرش معلیٰ کے ساتھ پاس جائے گی، رب تعالیٰ وہیں سنے گا اس کی
ان کی دعاؤں کو تمہارے حق میں، جب وہی سنے گا فقط سنے گا نہیں بلکہ قبول بھی فرما لے گا۔ اگر والدین جان فانس رخصت ہو گئے تو 3 کام کرنا یاد رکھنا۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ ایک تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایک تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اور دوسرے نمبر پر ان کی قبر پہ جایا کرو، ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ درود پڑھ کے ان کو ایصال کر دیا کرو، زیارت کیا کرو ان کی قبر کی۔ اور تیسرے نمبر پر والدین کے جو متعلقین ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ قبر میں سونے والے آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب ادھر قبر میں سونے والے راضی ہوں گے، یقین کرو عرش معلیٰ پر رہنے والا بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سو دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔